بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 555 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 126، ایپیسوڈ نمبر 108 اور وی لاگ نمبر ہے 519. قوموں کی گمراہی کا سبب اخلاص یا صحت عمل کا فقدان ہے. یہ ہیڈنگ ہے آج کا جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. معارف القرآن. مت پوچھ مسلمان کا حال، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے. تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے عبادت کون کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن. ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 اور پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4 جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 108 وی لاگ نمبر 519 پیج 555 اور ہیڈنگ ہے قوموں کی گمراہی کا سبب اخلاص یا صحت عمل کا فقدان ہے. یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں. خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں ہمارے شہر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. میں دیکھ کر آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں چراغ توڑ کے سورج بنائے جاتے ہیں. کہیں ملیں گے تو پھر جان جاؤ گے ہم ایسے ہیں نہیں جیسے بتائے جاتے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قوموں کی گمراہی کا سبب اخلاص یا صحت عمل کا فقدان ہے. قوموں اور مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بے راہ فرقے اور قومیں دنیا میں ہیں، کسی میں اخلاص نہیں اور کسی میں عمل صحیح نہیں. یہی دو گروہ ہیں جن کا ذکر سورۃ فاتح میں صراط مستقیم سے ہٹ کر یعنی ہٹ جانے والوں کے سلسلے میں مغضوب علیہم اور ضالین کے لفظوں سے بیان کیا گیا ہے. مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نہیں، اور ضالین وہ جن کا عمل درست نہیں. پہلا گروہ شہوات کا شکار ہے اور دوسرا شبہات کا. پہلی شرط یعنی اخلاص کی ضرورت اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا بیکار ہونا تو عام طور پر سب سمجھتے ہیں، لیکن حسن عمل یعنی اتباع شریعت کی شرط پر بہت سے مسلمان بھی نہیں دھیان دیتے. یوں سمجھیے یعنی یوں سمجھتے ہیں کہ نیک عمل کو جس طرح چاہو کر لو، حالانکہ قرآن و سنت نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ حسن عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اتباع سنت پر موقوف ہے. اس سے کم کرنا بھی جرم ہے اور اس سے بڑھانا بھی جرم ہے. جس طرح ظہر کے
4 کی بجائے 3 رکعت پڑھنا جرم ہے، اسی طرح 5 رکعتیں پڑھنا بھی تو جرم ہے۔ ویسا ہی جرم و گناہ ہے کسی عبادت میں جو شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہو، اس میں اپنی طرف سے شرطوں کا اضافہ یا آپ کی بتلائی ہوئی حیت سے مختلف صورت اختیار کرنا، یہ سب ناجائز اور حسن عمل کے خلاف ہے، خواہ دیکھنے میں وہ کتنے ہی خوبصورت عمل نظر آئیں۔ بدعات اور محدثات جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے اور ان سے بچنے کی تاکیدی ہدایات فرمائی ہیں، وہ سب اسی قسم سے ہیں۔ جاہل آدمی اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور عبادت و ثواب جان کر کرتے ہیں، مگر شرع محمدی میں اس کا یہ عمل ضائع بلکہ موجب گناہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے بار بار حسن عمل یعنی اتباع سنت کی تاکید فرمائی۔ سورہ ملک میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ ایکم احسن عملا، یہاں پر احسن عملا فرمایا، اکثر عملاً نہیں فرمایا، یعنی کثرت عمل کا ذکر نہیں بلکہ اچھا عمل کرنے کا ذکر ہے، اور اچھا عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اسی حسن عمل اور اتباع سنت مستوی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے وَمَنْ أَرَدَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سعیہا یعنی سیو عمل ان دونوں یعنی ان لوگوں کا مقبول ہے جنہوں نے نیت بھی خالص آخرت کی رکھی ہو اور اس کے لیے صحیح بھی کر رہے ہوں، اور جو صحیح کر رہے ہیں وہ صحیح مناسب بھی ہو، اور صحیح مناسب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے امت کو بتلائی۔ اس سے ہٹ کر خواہ صحیح میں کمی کی جائے یا زیادتی، دونوں چیزیں صحیح مناسب نہیں ہیں، اور صحیح مناسب وہی ہے جس کا دوسرا نام حسن عمل ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور حسن عمل نام ہے اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اخلاص کے ساتھ حسن عمل کرنے والے کا یہ بھی فرض ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح کیا ہے اور اس کے متعلق کیا ہدایتیں دی ہیں۔ ہمارا جو عمل سنت کے طریقے سے ہٹے گا نامقبول ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور ذکر اللہ اور درود و السلام سب میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح انجام دیا اور کس طرح کرنے سے ارشاد فرمایا ہے۔ آخر آیت میں اخلاص اور حسن عمل کی ایک مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش کر کے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ حضرت خلیل کے اس مقام بلند کا سبب یہی ہے کہ وہ مخلص بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور ان کا عمل بھی باشارت خداوندی صحیح اور درست تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ زلفیں حسین ہوں گی، زلفیں حسین ہوں گی، تیرا کمال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ کہہ دوں گا میں فرشتوں سے میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے اگر لحد میں کوئی بھی سوال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی،